السلام علیکم۔ اچھا، لوگ پوچھتے ہیں کہ انہیں بعض اوقات نیند نہیں آتی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بیسیکلی نیند نہ آنے کی جو کیفیت ہے، اس میں دو چار چیزیں ہو سکتی ہیں۔ وہ کون سے دو چار فیکٹرز ہیں، آج وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں پہلا فیکٹر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا مائنڈ یا برین زیادہ ایکٹیو ہے، یعنی ہائپر ایکٹیو ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو نیند نہیں آتی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ذہنی دباؤ یا سٹریس میں ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو نیند نہیں آتی۔ اسی طرح اگر آپ اندھیرے میں نہیں ہیں تو ہمارے دماغ میں جو نیند سے ریلیٹڈ ہارمون سکریٹ ہوتا ہے، جو نیند کو انیشیٹ کرتا ہے، وہ بیسیکلی میلاٹونن ہوتا ہے۔ اگر وہ بھی سکریٹ نہیں ہوگا اندھیرا نہ ہونے کی وجہ سے یا روشنی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر بھی بیسیکلی نیند نہیں آ سکتی۔ یا اس میں جو سب سے بڑی وجہ جو آج کل کی دنیا میں یہ فیکٹر عام ہے کہ آپ کسی اپنے کام کے سلسلے میں یا کسی پریشانی کے باعث یا آپ کا کوئی ایسا باڈی میں سٹیمولس کریٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کی صحت ٹھیک نہیں، یا آپ نے بہت زیادہ مرچ مسالے والا رات کو کھانا کھا لیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو نیند نہیں آ سکتی۔ اب اس کا کیا حل ہے، اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے؟ پہلے تو آپ کو یہ ایکسٹرنل جو سٹیمولائی ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا۔ وہ بے شک سٹریس ہو، وہ بے شک تیز روشنی ہو، وہ بے شک کوئی مرچ مسالے والا زیادہ کھانا ہو، یا پھر آپ کسی پرسکون ماحول میں لیٹے ہوں تو اس میں اگر شور کا اچانک ظہور ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کی نیند نہ آنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اب اس کے لحاظ سے جو سب سے اہم فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بایولوجیکل کلاک، جسے سرکیڈین ردم کہتے ہیں، اسے ڈسٹرب نہیں ہونے دینا۔ وہ کس طرح سے کہ اگر رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی ہے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک مخصوص وقت پر روزانہ سو جائیں اور ایک مخصوص وقت پر صبح جاگیں، تو اس وجہ سے بھی آپ کی نیند بہتر ہو جائے گی۔ آپ کو وقت سے نیند آئے گی، وقت پر آپ جاگیں گے اور کوئی مسئلہ آپ کو درپیش نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کو آپ ریگولیٹ کر کے اپنی نیند کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ایکسٹرنل سٹیمولس کو ختم کرنا ہے۔ وہ بے شک سٹریس ہو، وہ بے شک تیز نمک مرچ والا کھانا ہو، یا اسی طرح کا اور کوئی پرابلم ہو، یعنی جس سے آپ کی ہائپر ایکٹیویٹی برین کی بڑھ رہی ہے، یا کوئی اس طرح کا فیکٹر ہو، تو اگر آپ اس کو ختم کر لو گے تو آپ کو نیند بھی پراپر آئے گی اور ٹائم پر آئے گی۔ اب اس حوالے سے اگر ہم اور چیزوں کو ڈسکس کریں تو بیسیکلی سلیپ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ریم سلیپ اور ایک ہوتی ہے نان ریم سلیپ۔ ریم کیا ہوتا ہے؟ ریپڈ آئی موومنٹ، یعنی جب ہم سوتے ہیں تو سٹارٹ میں ہم کس فیز میں ہوتے ہیں؟ سٹارٹ میں ہم بیسیکلی ہوتے ہیں ریم فیز میں، پھر اباؤٹ 20 منٹس یا 90 منٹس کے بعد ہم نان ریم یعنی نان ریپڈ آئی موومنٹ فیز میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح بیسیکلی آپ اپنی سلیپ کو ریگولیٹ کر کے ایک پرسکون ماحول میں سو کے اپنی سلیپ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے جو سب سے اہم فیکٹر کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے کسی بھی ایکسٹرنل سٹیمولائی کو آپ کی نیند کو ڈسٹرب نہیں کرنے دینا۔ اسی کیفیت میں بیسیکلی ایک تو آپ کو نیند بھی پراپر آئے گی، آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی، اور یہ الٹیمیٹ ڈیفنس سسٹم ہے آپ کی باڈی کے لیے۔ یعنی یہ ایسی امیونٹی ہے جس کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا اگر آپ اسے فورٹیفائی کر لیتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو ڈیفنس سسٹم ہے آپ کی باڈی کا، وہ آپ کی سلیپ ہے۔ اگر آپ اسے
برقرار رکھتے ہیں، اسے ڈسٹرب نہیں ہونے دیتے، تو ایک تو آپ کی ایکٹیویٹی فزیکل چاہے ہو یا مینٹل ہو یا انٹرنل باڈی ایکٹیویٹیز ہوں، جیسے کہ ہمارے بایولوجیکل یا بایو کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں، وہ سب اسٹریم لائن ہوں گے، وہ ایک فلو میں چلیں گے، ان میں کوئی ڈسٹربنس کریٹ نہیں ہوگی۔ تو اس طرح آپ اپنی نیند کو بھی بہتر بنائیں گے اور نیند نہ آنے کی کیفیت سے بھی بچ جائیں گے، اور ہمیشہ پرسکون رہیں گے، صحت مند رہیں گے، توانا رہیں گے اور تندرست رہیں گے۔ تو دیٹ از آل فار ٹوڈے، تھینک یو۔ اس کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو تو وہ بھی لازمی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آن لائن بھی کنسلٹیشن کے لیے اویلیبل ہوتا ہوں، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ میرے ساتھ میڈیکل اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں، اینڈ آئی کین provide you medical consultation online as well. Thank you.